أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربه الكبرى ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے جس نے رات کے مختصر سے وقت میں اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سفر کروایا جس کی مثال پوری دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے، جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں
اس ہستی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی الاتباع ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان سعادت مند لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ میں آپ کی خدمت میں سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی جس طرح میں نے عرض کیا کہ 40 دن کی مسافت اللہ ذوالجلال والاکرام نے تھوڑے سے وقت میں کروائی، یعنی سعودیہ سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تلک کا جو سفر ہے، یہ اسراء اور بیت المقدس سے اوپر کا جو سفر ہے یہ معراج کہلاتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیت المقدس ہے، جس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک چبوترا ہے، اور یہ وہ چبوترا ہے جس کو آپ چٹان کہہ سکتے ہیں، جو 18 میٹر لمبا ہے اور 13.5 میٹر یہ چوڑا ہے اور 1.5 میٹر یہ بلند ہے یہ چبوترا، اور اسی کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے جس کو قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبۃ الصخرہ۔ اسی گنبد کے ارد گرد یا اسی گنبد ہی کو مسجد بنایا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ گنبد والی جگہ جس کے نیچے چٹان ہے، اور اسی چٹان سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر جس کو معراج کہا جاتا ہے وہ کروایا ہے۔ عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسجد اقصیٰ سے کروایا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ ہی کا کہہ لیں کہ آپ حصہ ہے۔ اس وقت بیت المقدس میں 2 مسجدیں ہیں، ایک مسجد اقصیٰ اور دوسری یہ مسجد قبۃ الصخرہ۔ یہ گولڈن کلر کا یہ گنبد ہے۔ آپ فلسطین کی بیت المقدس کی جب تصویر دیکھتے ہیں، اس تصویر میں گولڈن کلر کا یہ قبہ ہے اور یہ گنبد ہے، اور یہ گنبد مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے اس سے یہ کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے کیا کہنے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سفر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشا، وہ انبیاء علیہم السلام کی امامت کا شرف تھا۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، 162 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دخلت المسجد، کہ میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ دوسری حدیث کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے یہ حکم دیا، یا جبریل امین علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کی امامت کروانی ہے۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، اور اس کے شرف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے علماء کسی ایک مسجد کے اندر اکٹھے ہو، مجتمع ہو، اور سب کا اتفاق ہو جائے کہ آج مسجد میں مصلی پہ کس نے کھڑا ہونا ہے، فلاں شخصیت نے کھڑا ہونا ہے،
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخصیت کا، اس عالم دین کا باقی علماء کے ہاں، باقی لوگوں کے ہاں کیا رتبہ ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ تمام انبیاء میں سے، تمام رسل میں سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز کیا ہے۔ ان میں اصحاب کتب بھی موجود ہے، صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، صاحب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، صاحب زبور حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، مگر شرف ملا اور یہ مقام ملا، یہ رتبہ ملا صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ ملا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر وہ پیغمبر ہیں، ہمارے رسول وہ رسول ہیں، ہمارے نبی وہ نبی ہیں، ہمارے مرشد وہ مرشد ہیں، جن جیسا اللہ ذو الجلال والاکرام نے کل کائنات میں پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے بعد اگر کسی ہستی کا نمبر ہے اور مقام ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی صدیق، کوئی بھی اللہ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب ذرا دیکھیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی امامت کروانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، جو کل کائنات کے باپ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آپ کے دادا محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور پھر ان کے والد ماجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ شرف بخشا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے جس طرح میں نے عرض کیا تمام انبیاء کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں، جب بھی میرے نبی، میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی ہے، تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تمام ادیان اللہ ذو الجلال والاکرام نے منسوخ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ناسخ بنا دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔ ان انبیاء میں وہ انبیاء بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک ہزار سال تک اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید کا ڈنکا بجایا۔ نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ السلام ہو، حضرت ادریس علیہ السلام ہو، حضرت الیسع علیہ السلام ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہو، حضرت ہارون علیہ السلام ہو، حضرت ایوب علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، تمام انبیاء اور تمام رسول کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ حکم دیا ہے کہ آج میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، اور تم تمام مقتدی بن کر ان کی اقتداء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرو گے۔ کوئی ہے ان جیسا تو لا کر دکھائیے تو صحیح۔ آخر ہم کیوں کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات بات پہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کل کائنات میں ان جیسی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں فرمائی۔ انبیاء علیہم السلام کی امامت کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ شرف عطا فرمایا، اسی معراج کے موقع پر یہ شرف عطا فرمایا، اور علماء کے مابین اختلاف ہے، حافظ ابن حجر و ابن کثیر رحمت اللہ علیہما کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ جاتے ہوئے یعنی امامت کا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دیا ہے یا واپسی پر آتے ہوئے عہدہ دیا ہے، لیکن دونوں کے درمیان یہ بات طے ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس سفر میں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔
جب آپ 2 رکعت سے فارغ ہوئے، فَشَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِّنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبْنٍ، جبریل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک برتن کے اندر شراب تھی اور دوسرے برتن کے اندر دودھ تھا۔ فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ فقال جبریل علیہ السلام کہنے لگے اخترت الفطرہ، آپ نے وہ چیز جو قدرتی ہے، فطرتی ہے، اس چیز کو پسند کیا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 5610 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا رفعت الى السدرہ فأتیت بثلاثۃ اقداح، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے سدرۃ المنتہا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا تو اس وقت 3 برتن لائے گئے۔ زمین کے اوپر ملک شام میں بیت المقدس میں 2 برتن لائے گئے، ایک برتن میں دودھ ہے اور دوسرے میں شراب ہے، لیکن جب آپ سدرۃ المنتہا میں پہنچے وہاں پہ 3 برتن لائے گئے، ایک ڈش کا اضافہ کر دیا کیا، قدح فیہ لبن، ایک برتن میں دودھ ہے، وقدح فیہ عسل، دوسرا برتن ہے اس برتن میں شہد ہے، وقدح فیہ خمر، اور تیسرا برتن ہے اس برتن میں شراب ہے۔ قدح کہتے ہیں لکڑی کا پیالہ، لکڑی کا برتن۔ فأخذت الذی فیہ اللبن فشربت فقیل لی اصبت الفطرہ انت وامتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب 3 برتن دیکھے، آپ نے دودھ والا برتن لیا اور اس کو پیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے آپ اور آپ کی امت فطرت پر ہیں، آپ بھی صراط مستقیم پر بہیں، آپ کی امت بھی صراط مستقیم پر چلے گی۔ یہاں ایک بات اسی سے متعلقہ وہ یہ ہے کہ جب بڑا صحیح رہتا ہے، گھر کا سربراہ اگر ٹھیک ہے اولاد ٹھیک ہوگی، لیکن اگر گھر کا سربراہ بگڑ گیا، بچوں کا باپ بگڑ گیا، اولاد آٹومیٹک بگڑ جائے گی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب بڑا صراط مستقیم پہ رہے، نمازی رہے، والدین جو اس کی اولاد ہے اور جو اس کے متحد ہیں وہ بھی اسی طرح نمازی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 2 مواقع پر یہ میزبانی عطا فرمائی، اور پھر تیسری نشانی، پہلی نشانی امامت کی اور دوسری نشانی میزبانی کی، تیسری نشانی سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کہتے ہیں جہاں پہ انتہا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 162 نمبر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ذهب الى سدرۃ المنتہا واذا ورقها كآسان الفیل واذا اثمرها كالقلال، مجھے اس بیری کے درخت کے پاس لایا گیا، کیا دیکھتا ہوں بیری کے جو پتے ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، حالانکہ بیری کا پتہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ بڑے بڑے پتے ہیں۔ وَإِذَا أَثْمَرُهَا كَالْقِلَالِ، اور اس کا جو پھل ہے، بیر جو ہیں، فرمایا وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں۔ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں پہ تجلی فرمائی اور فرمایا سارا منظر ہی بدل گیا، یہ جہاں ہی بدل گیا، یہ زندگی ہی بدل گئی، اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَن يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں پہ ایسا منظر پیش کیا اور وہاں پہ ایسی خوشبوئیں تھیں اور وہ ایسی کہکشائیں تھیں اور وہ ایسا جہان تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی انسان کو پیدا کیا ہی نہیں ہے کہ جو اس کی تعبیر کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خود افصح العرب ہیں، آپ بڑی مشکل بات کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں، لمبی بات کو مختصر بات میں سمجھا دیتے ہیں،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں میں بھی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ منظر اور وہ کیفیت کیا تھی۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تجلی کا ایک مظہر ہو سکتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں پہ نور کی ایسا منظر پیش کیا، اور وہاں یہ تو آنکھوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے نا، اگر اس کے ساتھ خوشبو مل جائے اور فضا معطر ہو جائے تو اس کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کی منظر کشی کر سکے اور اس کیفیت کو بیان کر سکے جس کیفیت سے میں گزر کے آیا ہوں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاق البصر وما طغی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی واضح نہیں کیا، فرمایا ایک ایسی چیز تھی جس چیز نے بیری کو ڈھانپ لیا، ما ذاق البصر وما طغی، جو آنکھ نے دیکھا بالکل سچ دیکھا اور حقیقت میں دیکھا۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے براہ راست ہم کلام ہوئے، درمیان سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا واسطہ گر گیا، اور یہ اسی جگہ پر اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم کلامی ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار کیا ہے، اس کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ کسے معلوم ہوا؟ نہ قرآن نے بتلایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار کیا، حقیقی اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی اور ان کی بات دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 178 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک، سوال کیا، کیا سوال ہے؟ کہنے کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوال صاحب اسراء سے کیا، صاحب معراج سے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، نہ ابو بکر سے کیا، نہ عمر سے کیا، نہ عثمان سے کیا، نہ علی سے کیا، یا نہ عبد الرحمن بن عوف سے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، نہ کسی اور صحابی سے کیا، میں نے براہ راست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ 3 الفاظ پر مشتمل جواب ہے، نور انا رآ، فرمایا وہ تو نور ہے، نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ سورج کتنی دور ہے، آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، جب پورے چوبر پہ ہوتا ہے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارے یہ سر چلاٹے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے سامنے، اپنے چہرے کے سامنے 70,000 نور کے پردوں کو لگایا ہوا ہے، 70,000۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام ان پردوں کو پرے ہٹا دے، جہاں پہ اللہ کا نور پہنچا ہے وہیں پر ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد بھی فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ ذوالجلال والاکرام کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ وہ ہے جو تمہاری نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ آنکھوں میں اور نگاہوں میں فرق ہے۔ آنکھ وہ آلہ ہے جس کے اندر نظر ہوتی ہے، بینائی ہوتی ہے، آپ اس آنکھ سے 1 کلومیٹر دیکھتے ہیں مثال کے طور پر۔ اب یہ جو آپ کی میری طرف جو نگاہ ہے، میری آپ کی طرف جو نگاہ ہے، اس نگاہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا، آنکھ میں بھی آپ کی دیکھ سکتا ہوں، میری، لیکن جو نگاہ ہے وہ نگاہ اللہ فرماتے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ تمہاری نگاہ کو پکڑتا ہے، اللہ کو پتا ہے تم کہاں پہ دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے۔ اور یہی وہ سفر ہے جس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قربت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
جو قدیم الاسلام ہیں، مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ان کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے 174 نمبر پر۔ وہ فرماتے ہیں رآ جبریل علیہ السلام فی صورتہ لہو 600 جناح، کہ یہ جو بات ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، کہ سدرۃ المنتہا کے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، اور جبریل امین کے 600 پر تھے، 600 پر، لہو 600 جراح۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو ارشاد ہے یہ حدیث کے حکم میں ہے، اس کو حکماً مرفوع کہتے ہیں۔ کیوں؟ عبداللہ بن مسعود تو ساتھ نہیں تھے، انہیں کیسے معلوم ہوا کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دیدار کیا جب وہ پوری اپنی جلالت میں تھے، جب وہ پوری اپنی تمکنت میں تھے، جب وہ اپنی پوری شان میں تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لیکن جب اس بات کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ذکر نہیں کیا، اور یہ عام چیز ہے حدیث کے اندر۔ اب ذرا غور کیجئے، جبریل امین کے 600 پر ہو، کتنی بڑی شخصیت۔ ایک جبریل امین کا یہ منظر ہے، اور ذرا دوسرا منظر بھی سن لیجئے۔ امام ابن ابی دنیا حدیث کے بہت مشہور امام ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتابیں ہیں، ہمارے پاس تقریباً 30-40 کتابیں ان کی موجود ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الرقۃ والبکاء، حدیث نمبر 414 ہے۔ امام البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے 5864 نمبر پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی بالملأ الاعلی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے معراج کی رات میں مجھے اوپر والے جہان کی بھی سیر کروائی۔ کیا دیکھتا ہوں؟ وہ جبریل کالحلس البال من خشیت اللہ، جبریل امین کا ایک منظر تو یہ تھا کہ 600 پر تھے، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری جلالت کے ساتھ، مکمل تمکنت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دیدار کروایا۔ اور دوسرا منظر یہ دکھلایا کہ جبریل امین اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، ان کا لباس اور ان کا چہرہ اس طرح ہے جس طرح ایک بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، کالحلس البالی، ایک بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے نا اللہ ذوالجلال والاکرام کو، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کی معرفت ہے۔ جبریل امین کا ظاہر بات ہے تمام ملائکہ کے سردار ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا جو اصلی جلوہ تھا وہ جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں دکھلایا۔ بالکل اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی مقام ہے وہ قیامت کے روز واضح ہوگا، اور پھر بہشت برین میں واضح ہوگا، جب تمام انبیاء کہیں گے نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ حساب بھی شروع کروا دیں، یا اللہ حساب بھی شروع کروا دیں۔ لوگ اتنی مشقت میں ہیں، اتنی پریشانی میں ہیں، سب دیکھیں گے، عرب بھی دیکھے گا، عجم بھی دیکھے گا، مسلمان بھی دیکھیں گے اور غیر مسلم بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو مقام وسیلہ اللہ نے عطا فرمانا ہے، مقام محمود عطا فرمانا ہے، وہ مقام، وہ جگہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ مقام محمود ہے، سب فخر کر رہے ہیں، سب رشک کر رہے ہیں۔ اس دن جا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مزید اجاگر ہوگا، اور جب جنت میں جائیں گے اللہ کی قربت سب سے زیادہ جنہیں میسر آئے گی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سدرۃ المنتہا کے موقع کے اوپر یہ جو منظر تھا، اس منظر کے اندر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے حقیقی جلوہ کروایا۔
دنیا کے اوپر مکہ اور مدینہ میں دیگر مقامات پہ جبریل امین کی جو تشریف آوری ہوتی تھی وہ کبھی کسی انسان کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں۔ صحیح بخاری مسلم کی مشہور روایت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت ہے حدیث جبریل، اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ ایک انسانی شکل میں لوگوں کے سامنے آئے، صحابہ کرام کے سامنے آئے، اور غار حرا میں جب آئے وہاں بھی ایک انسانی شکل میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، انسانی شکل میں تھے۔ آدر اندازہ کیجئے جبریل امین کی کتنی قوت ہے کہ اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش کو صرف 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ قیامت کے روز یہ تعداد دگنی ہو جائیں گی، 8 فرشتے ہو جائیں گے، اور ان فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سدرۃ المنتہا کے موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دیدار بھی کروایا، اور یہ مطلب ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ جبریل امین علیہ السلام کے قریب پہنچے۔ اتنا فاصلہ رہ گیا جس طرح 2 کمانیں ہوتی ہیں، یہ 2 کمانوں سے بھی کم ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے وحی کی، اور اسی پر اللہ ذوالجلال والاکرام سے براہ راست باتیں بھی ہوئیں، جس کے اندر نماز کی فرضیت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔